زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنظومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج پھر ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہم آپ کے سامنے 250 سالہ انسان کی کتاب کے حوالے سے سلسلے دروس پیش کر رہے ہیں کہ ہم ابھی جو ہے امیر المومنین کی حیات مبارکہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہم نے آپ کی انداز حکومت پر گفتگو کی اور اس کی خصوصیات کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچایا۔ اب یہاں سے جو جس بحث کی طرف ہم آتے ہیں وہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت رہبر معظم کے مطابق رہتی دنیا تک تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام زمانے میں رہنے والے انسانوں کے لیے ایک دائمی سبق ہے اور ایک ناقابل فراموش ذات مبارکہ ہے آپ کی ذات اقدس۔ اور اسی لیے رہبر معظم یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے طرز عمل، دو طرح کے طرز عمل آپ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، کہ انفرادی طرز عمل ہے اور ایک اجتماعی طرز عمل ہے۔ یہ دونوں طرز عمل میں آپ کی حیات مبارکہ جو ہے انسانیت کے لیے ایک مشق ہے، انسانیت کے لیے ایک سرلوح کلام ہے، کہ جس کو انسانیت اگر اپنا سر مشق بنائے تو انسانیت ان بلندیوں کو پال سکے گی جس کے جو اس کے لیے تصور کرنا بھی ابھی ممکن نہیں ہے۔ انفرادی طور سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کی عبادت اور بندگی، آپ کا زہد اور تقوی، اور آپ کی شجاعت اور بہادری، اسی طرح آپ کی اپنی خواہشات نفسانی سے مقابلہ، کہ وہ مشہور و معروف جملہ کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ یا دنیا غری غیری، کہ اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، علی تیرا شکار نہیں بن سکتا، علی کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کر، علی کبھی بھی تیرا شکار نہیں بن سکتا، تیرے فریب میں نہیں آ سکتا۔ یا دنیا غری غیری، ہے دنیا میرے علاوہ کسی اور کا شکار کر، میرے علاوہ کسی اور پر اپنا وقت ضائع کر۔ اسی لیے ہم یہ انفرادی زندگی میں، اسی طرح ہم اجتماعی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی زندگی حق اور انصاف کی برقراری کے لیے پوری کی پوری زندگی آپ کی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے خرچ ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز رسالت سے آپ ایک مومن اور فداکار نوجوان کے طور پر رسالت کے ساتھ رہے، اسی طرح رسالت مآب کے ساتھ رہے، ہمراہ رہے، یہاں تک کہ رسالت سے پہلے بھی، آغاز رسالت سے پہلے بھی بچپن میں بھی آپ ان کے حامی اور ناصر اور معاون بن کر رہے۔ اسی طرح ہر میدان میں آپ ثابت قدم رہے، کہ جب میدانوں کے اندر پیر لڑکھڑا جاتے تھے، ارادے سست ہو جاتے تھے، لوگ خوف کھا جاتے تھے، لیکن امیر المومنین ان میدانوں میں ڈٹے رہتے تھے، ان میدانوں میں آگے چلے جاتے تھے کہ جہاں سب جانے سے ڈرتے تھے، جہاں سب رک جاتے تھے وہاں پر امیر المومنین قدم بڑھاتے تھے۔ اپنی قوت اسی طرح دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اجتماعی میدان میں اپنی قوت اور صلاحیت کو ہمیشہ حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے استعمال کیا۔ کبھی بھی جو ہے انہوں نے اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنی ذاتی منفعت کے لیے اپنی قوت اور صلاحیت کو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، ہمیشہ حق کے لیے، حق کی بھرپائی کے لیے۔ حق، عدل و انصاف اور انسانی اقدار آج جو معاشرے میں زندہ ہے وہ امیر المومنین کے طرز حکومت کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر امیر المومنین کی شخصیت کو ہم تاریخ بشریت سے نکال دیں تو حق، عدل اور انصاف جیسے مفاہیم ہمیں جو ہے وہ خالی نظر آتے ہیں، ہمیں کوئی اور ایسا مصداق نہیں ملتا کہ جو انسانیت کے لیے ان اقدار کو نمونہ عمل بنا سکے۔ اسی لیے یہاں پر رہبر معظم اس طرح سے توصیف کر رہے ہیں آپ کی شخصیت کی۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو انداز حکومت تھا وہ کس طرح کا تھا، اسی طرح جو طرز حکومت تھا، جیسے کہ پہلے بھی جو ہے وہ عرض ہوا کہ آپ کی جو 4 سالہ مختصر طرز حکومت ہے، جو مدت حکومت ہے، اس میں آپ نے کچھ ایسے کارنامے انجام دیے کہ آج تک بھی تاریخ جو ہے انہیں سنہری حروف سے لکھنے پر مجبور ہے۔ جتنا بھی لکھا جائے، جتنا بھی لوگ لکھیں ان اقدامات کے حوالے سے، کم ہے کہ جو آپ نے جو
معجزے دکھائے سیاسی میدان میں اور حکومت اسلامی کے میدان میں، وہ ان کو بیان کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، کہ جس میں آپ کا خود طرز حکومت رہبر معظم فرما رہے ہیں اگر ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، صرف آپ کا طرز حکومت بھی اگر دوسرے طرز حکومتوں سے، انسانی اور آج تک جو بشری طرز حکومت ہیں ان سے جو ہے مقایسہ کیا جائے، تو آپ کا طرز حکومت خود ایک قیامت ہے، آپ کا طرز حکومت خود ایک معجزہ ہے کہ جو انسانیت جس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپ نے حکومت کا معنی بدل کے رکھ دیا۔ رہبر معظم کے مطابق حکومت کا معنی پہلے تھا کہ انسان جو ہے ایک طرف حاکم ہوتا ہے جو اپنا دستور چلاتا ہے رعایا پر، یا اپنا دستور چلاتا ہے اپنے جو ہے وہ عوام پر، لیکن آپ دیکھیں حکومت کا وہ معنی جو امیر المومنین نے مالک اشتر کو خط لکھا کہ جب ان کو گورنر بنایا مصر کا، اور جو ان کو نصیحتیں کی ہیں حکومت کے طرز حکومت کے حوالے سے، حکومت کا معنی جو ہے بدل کے رکھ دیا، اور UN چارٹر میں اس خط کو باقاعدہ شامل کیا گیا، انسانیت کے لیے سر لوہے کلام قرار دیا گیا UN کے اندر اس خط کو۔ تو یہ کچھ خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو طرز حکومت تھا وہ خود آپ کی شخصیت جو الہی حکومت کا جو ہے وہ مظہر تھے، کہ جیسے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، آپ اس آیت کا عملی مصداق تھے۔ اسی طرح غریبوں اور مساکین جو ہے وہ آپ کی حکومت میں احساس راحتی کرتے تھے، آپ ان سے قریب ہوتے تھے۔ آپ کی حکومت میں فقراء اور مساکین کی حکومت تھی، آپ کی حکومت میں فقراء اور مساکین بادشاہت کرتے تھے، آپ ان کے جیسی طرز عمل اپناتے تھے، ان کے ساتھ زندگی کرتے تھے، ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے مظلوموں کے ساتھ، یہاں تک کہ ایمان، تقوی اور مجاہدت جو تھی وہ آپ کی حکومت کے اندر معیار تھی، نہ کہ امیر یا غریب یا فقیر یا مسکین ہونا۔ جو شخص ایمان میں اور مجاہدت میں اور اخلاص میں بلند پایا تھا وہ آپ کی حکومت میں جو ہے وہ عزیز تھا، وہ آپ کی حکومت میں عزت پاتا تھا۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو شاگرد ہیں، جو امیر المومنین نے تربیت کی، اکثر و بیشتر ان طبقات میں سے ہیں کہ جو فقیر اور غریب طبقوں میں سے ہیں، اس معاشرے کے، حقوفی معاشرے کے۔ اس کے آگے جو رہبر معظم نقطہ پیش کر رہے ہیں وہ قرآنی آیت پیش کر رہے ہیں کہ جو امیر المومنین کے حوالے سے قرآن میں نازل ہوئی، کہ جس میں ارشاد ہوا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور عوام میں سے اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو خریدتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو خدا کی مرضی کو خریدتے ہیں، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور خدا جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے۔ یعنی اپنی خدا کی مرضی کو کیسے خریدتے ہیں؟ اپنی جان کے عوض، اپنی جان کے عوض۔ شب ہجرت آپ کو واقعہ یاد ہے کہ جہاں یہ آیت نازل ہوئی امیر المومنین کے لیے، تو اس آیت کے مصداق کامل کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے، جس میں جو ہمارے لیے اس آیت میں درس ہے وہ کیا درس ہے؟ وہ درس ہے کہ خود امیر المومنین کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ فداکاری میں گزری ہے، خدا کی راہ میں گزری ہے، خدا کی مرضی خریدنے کے لیے گزری ہے۔ اور ہم اگر امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں تو صرف ان کے فضائل کا اقرار اور صرف ان کے فضائل پر اعتقاد رکھنا اور اس کا اظہار کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے فضائل سے کسب کرنا، کسب فیض کرنا، اپنی زندگیوں کو ان فضائل سے مانوس رکھنا عملی طور سے، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم علی کے چاہنے والے ہوں اور ہماری زندگی میں اور عوام کی زندگی میں کوئی انسیت نہ پائی جاتی ہے، کوئی شباہت، کوئی سنخیت نہ پائی جاتی ہے۔ یقیناً ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، لیکن ان کے غلاموں جیسے تو ہم بن سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ شیعوں کے لیے پیغام ہے کہ خود ان کا مولا جو فداکار مولا تھا، جس کی زندگی فداکاری کی زندگی تھی، جس کی زندگی ایثار و قربانی کی زندگی تھی، ان کی شیعوں کی زندگی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے اور رضائے خدا کے خریدنے کے لیے ان کی زندگی گزرنی چاہیے۔ اسی آیت کے ذیل میں امیر المومنین کی فداکاریوں کے حوالے سے جب رہبر معظم رہبر معظم بحث کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ کا بچپن سے لے کے
شہادت تک ساری زندگی ہی فداکاری میں گزری، کہ جس کے اوپر یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ آپ کا بچپن وہ بچپن تھا کہ جب آپ رسالت مآب کے ہمراہ جو ہے وہ آتے تھے، سائے کی طرح ان کے ساتھ ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو آپ کا رابطہ تھا رسول اکرم سے، فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ایسا تھا جیسا ایک ماں کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، وہ خود نوالا بنا بنا کے میرے دہان مبارک میں جو ہے وہ ڈالتے تھے اور میں ان کی انگلیاں چوستا تھا۔ بہرحال یہ وہ رابطہ تھا آپ کا رسول اکرم کے ساتھ بچپن سے، اور ہمیشہ آپ ان کے حامی و ناصر رہے، بچپن میں بھی سائے کی طرح ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی حفاظت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جو بچے کو مشرکین مکہ کے بچے آپ پر پتھراؤ کرتے تھے رسالت مآب پر، امیر المومنین تھے کہ جو بچوں سے ان کی حفاظت کرتے تھے اور ان بچوں کو نصیحتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جب شب ہجرت کا موقع آتا ہے کہ جس شب ہجرت کی آیت نازل ہوئی، تو شب ہجرت کا میں جو آپ نے سونے کا انتخاب کیا پیغمبر گرامی کے بستر پر، اس کا معنی کیا تھا؟ اس کا معنی شہادت تھی، یعنی قطعاً یہ بات یقینی تھی کہ جو بھی پیغمبر گرامی کے بستر پر سوئے گا اس نے جو ہے موت سے گلے لگانا ہے، اس نے شہادت سے گلے لگانا ہے، اور امیر المومنین وہ شخص تھے کہ جو حاضر ہوئے اس عظیم قربانی کو دینے کے لیے، یعنی معلوم تھا کہ مدینہ جا کے رسول گرامی نے حکومت اسلامی قائم کرنی ہے، حکومت اسلامی کا قیام نزدیک تھا، سب کو معلوم تھا کہ وہاں جا کے مقامات بٹیں گے، مناصب حکومتی بٹیں گے، لیکن امیر المومنین نے مناصب حکومتی اور مقام حکومتی اور مقام دنیاوی کو ملوز خاطر نہیں رکھا، اپنی ساری توجہ جو ہے خدا کے لیے مرکوز کی، اور اس رات شب ہجرت کو بستر پیغمبر پر سوئے اور یوں انہوں نے مرضی خدا خریدی۔ یہ فداکاری کا دوسرا نمونہ۔ اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر اور جنگ احد اور ساری غزوات جتنی بھی گزری ہیں، آپ کا ہمیشہ مرکزی کردار رہا، کسی بھی جنگ میں آپ کو جو ہے وہ عقب نشینی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، یہاں تک کہ امیر المومنین جو زرہ پہنتے تھے وہ صرف آگے کی طرف زرہ پہنتے تھے، پیچھے کی طرف زرہ نہیں پہنتے تھے، اور کہتے تھے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیچھے کی طرف زرہ وہ لوگ پہنتے ہیں کہ جو لوگ جنگ سے منہ موڑنے کا احتمال دیتے ہیں، جن کا جنگ سے منہ موڑنے کا، فرار کرنے کا امکان ہوتا ہے، اور مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امیر المومنین کی فداکاری ہے ناظرین، کہ جو رہبر معظم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان مواقع پر کہ جب پیر لڑکھڑا جاتے تھے اور بڑے بڑے پہلوان جو ہیں وہ سست رفتار ہو جاتے تھے، ان کے قدم لڑکھڑا جاتے تھے، ان مواقع پر میں کھڑا رہتا تھا، ان مواقع پر میں اپنی جان کو، اپنی ذات کو جو ہے وہ قربان کر دیتا تھا اسلام کے لیے۔ اسی لیے یہ امیر المومنین کی فداکاریاں ہیں کہ جو آیت اس پر دلالت کر رہی ہے۔ آگے اس حوالے سے شخصیت کے پہلو تھے کچھ امیر المومنین کی، جس پر رہبر معظم نے کچھ روشنی ڈالی۔ آگے جس موضوع کو رہبر معظم نے یہاں پر پیش کیا ہے وہ ہے رسول خدا کی رحلت سے آپ کی خلافت ظاہریہ تک جو 25 سالہ سکوت کا دور ہے، اس تک ہم جو ہے وہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ یہ جو 30 سالہ دور ہے آپ کی رسول گرامی کی رحلت سے لے کر امیر المومنین کی شہادت تک، وہ 30 سالہ دور امیر المومنین کی زندگی کا تلخ ترین دور ہے۔ رسول گرامی کی رحلت کے موقع پر آپ ایک نوجوان تھے، 30-32 سالہ نوجوان، کہ جس کی جسمانی قوت بھرپور تھی، جوش و جذبہ جوانی والا تھا، ہر لحاظ سے علم پایا جاتا تھا، بصیرت پائی جاتی تھی، لوگوں کے درمیان محبوبیت پائی جاتی تھی، عظیم مجاہد اسلام کے طور سے آپ کو جانا جاتا تھا، رسول گرامی کے بھائی اور جانشین کے طور سے آپ معروف تھے اور پہچانے جاتے تھے۔ اس دوران آپ کا حق کے خلافت جو ہے وہ غصب کیا گیا، اور ایسے موقع پر، ایسے حساس موقع پر آپ نے عفو و درگزر سے کام کیا اور صبر و استقامت سے کام لیا، کہ جو ایک تلخ ترین تجربہ تھا آپ کے لیے، اور آپ نے پھر بھی خلافت سے جو ہے مہاجرائی اور ٹکراؤ سے پرہیز کیا۔ کیوں؟ تاکہ اسلام کو آنچ نہ آئے، پیغمبر کے دین کو آنچ نہ آئے۔ یہ اثار و قربانی تھی آپ کی، جو آپ نے اسلام کے لیے پیش کی، اپنے حق سے درگزر فرمایا تاکہ اسلام پھل پھول سکے، تاکہ اسلام مضبوط ہو سکے۔ اسی لیے آپ سے جب پہلے بھی وضاحت فرمائی کہ جب بیان کیا کہ جب آپ کو بیعت کے لیے آئے
تیسرے خلیفہ کے بعد تو آپ نے کہا کہ مجھے وزیر ہی رہنے دو، میں حسب سابق وزارت ہی کرنا چاہتا ہوں، میں حکومت نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ اس عرصے میں 30 سال عرصے میں وزیر کے طور سے رہے، مشاور کے طور سے رہے، اور زبردست اور عظیم اثار کیا کہ جن لوگوں نے آپ کا حق غصب کیا انہی کو آپ نے بہترین مشورے دیے، انہی کی حکومت میں آپ نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ تعاون فرمایا. اور اسی لیے اس دور میں آپ نے جس طرح مشارکت کی، آپ نے مشورے دیے، یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ کے بعد آپ جو شورا بنائی گئی اس کے بھی وہ عضو تھے، اور وہاں پر آپ کو خلافت کی پیشکش کی گئی اس شرط پر کہ آپ سیرت رسول خدا اور سیرت شیخین کو اپنا لوح عمل بنائیں گے، کہ جس پر امیر المومنین نے ارشاد کیا کہ سیرت رسول خدا تو میں اس پر عمل پیرا رہنے کا پابند ہوں، لیکن دوسری کوئی اور سیرت میرے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ میرے لیے صرف اور صرف رسول خدا کی سیرت وہ حجت ہے. تو اس پر آپ کو خلافت نہیں دی گئی، یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حد تک بھی امیر المومنین سمجھوتا کرنے کے لیے راضی نہیں تھے اصولوں پر. وہ ایک ظاہری انسان کہتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہے، ایک حکومت حاصل کرنے کے لیے، ایک بڑا ہدف حاصل کرنے کے لیے چھوٹی موٹی چیزوں سے انسان درگزر کر لیتا ہے، لیکن امیر المومنین کیونکہ ہمیشہ حق کے گرویدہ تھے، ہمیشہ حق کے پیمانے پر چیزوں کو پرکھتے تھے، انہوں نے اس حوالے سے بھی حق سے درگزر نہیں کیا. اور اس شورا کے اندر بھی جو لوگ تھے ان کا امیر المومنین سے کوئی مقابلہ نہیں تھا. امیر المومنین کا مرتبہ اتنا بلند اور دوسرے لوگوں کا مرتبہ جو اس کے اندر موجود تھے اتنا نیچے تھا، پھر بھی امیر المومنین نے اعتراض نہیں کیا اسلام کی مصلحت کی خاطر. اسی طرح خود تیسرے خلیفہ کے دور میں جو بغاوت ہوئی اور ان کو وہ قتل کیا گیا، ہلاک کیا گیا، وہاں پر بھی امیر المومنین کا طرز عمل وہ دیدنی ہے، مثالی ہے. آپ نے نہ صرف یہ کہ نہ کہ باغیوں کا ساتھ دیا، نہ یہ کہ اب اس موقع کو اپنے حق کو واپس لینے کے لیے استعمال کیا، بلکہ خود خلیفہ کی حفاظت کے لیے رسول گرامی کے جگر گوشہ نواسوں کو بھیجا اور ان کی حفاظت پر ان کو مامور کیا. جب ان کے لیے غذا اور خورد و نوش کی اشیاء جانے کو منع کر دی گئی معترضین کی طرف سے، تو آپ نے خصوصی وہ احکامات جاری کر کے غذا پہنچائی، کھانا پہنچایا. اسی طرح خود تیسرے خلیفہ کے بعد بھی آپ نے کوئی رغبت نہیں دکھائی حکومت کے لیے، کوئی رغبت نہیں دکھائی اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دی، یہاں تک کہ لوگوں کا ہجوم آپ کی طرف امڑ آیا. اور امیر المومنین نے کہا کہ میں ڈرا کہ کہیں اس ہجوم کی وجہ سے وہ یہاں پر لوگ پیروں تلے روند نہ جائیں، اس لیے آپ نے وہ لوگوں کے شدید اصرار پر وہ آپ نے بیعت قبول کی لوگوں کی. اور جب تک آپ پر حجت تمام نہیں ہوئی کہ واقعاً یہ بیعت وہ شرعی بیعت ہے، آپ نے حکومت اسلامی کو قبول نہیں کیا. تاریخ نے لکھا کہ اگر عالم اسلام کے اندر کسی کی واقعاً صحیح بیعت ہوئی ہے تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت ہے، کہ جو واقعاً عوام نے شرعی بیعت کی ہے، حقیقی بیعت کی ہے اور ایک اب کو حکومت کا سونپی ہے عوام نے. اسی طرح جب بیعت آپ کو دی گئی، مثالی بیعت آپ کی ہوئی، تاریخ اسلام کی بے سابقہ اس کی کوئی مثال نہیں تھی جس طرح بیعت آپ کی ہوئی. جب آپ نے بیعت سنبھال لی تو آپ نے کوفے کے اشراف سے اور سرکردہ شخصیات سے کہا کہ جان لو کہ تم لوگوں نے جو میری بیعت کی ہے اور تم لوگوں نے جس طرف مجھے دعوت دی ہے، اب میں نے تم لوگوں کی بات کا جواب تو دے دیا، لبیک کہہ دیا ہے، لیکن اب لبیک کہنے کے بعد میں تم لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں چلوں گا، میں اس چیز کے مطابق چلوں گا کہ جس چیز کو میں جانتا ہوں، میں اپنی تشخیص کے مطابق چلوں گا، میں تم لوگوں کے کہنے پر حکومت نہیں کروں گا، بلکہ جو بہتر سمجھتا ہوں وہی کروں گا. یہ جو امیر المومنین نے طرز عمل اپنایا تو لوگوں نے یہ سمجھ گئے کہ جو سرکردہ افراد تھے اور جو شخصیات تھے اور جو منحرفین تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ امیر المومنین کی حکومت کسی کو پہچانے کی نہیں، دوست اور دشمن کو نہیں پہچانے کی، یہ صرف عدالت اور حق محور حکومت ہے، اور عدالت کے تحت اس حکومت کے اندر وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. اسی لیے امیر المومنین کے دشمنوں میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا
اور 3 دشمنوں کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑا، قاسطین، مارقین اور ناقصین سے۔ جی ناظرین، یہ امیر المومنین کی انداز حکومت کے حوالے سے کچھ نکات جو رہبر محترم نے بیان فرمایا۔ آج کے ہم اس پروگرام میں یہیں تک بحث کو رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں امیر المومنین کی حیات طیبہ کے حوالے سے بقیہ مطالب ہم آپ کو پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ مطالب فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.